بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ احترام ماہ رمضان اور پیغام قرآن کے عنوان سے یہ سلسلہ درس کا جاری ہے۔ آج ہم مختلف موضوعات پر تھوڑی تھوڑی گفتگو کریں گے انشاءاللہ، آپ طلباء کی فرمائش پر۔ تو اس میں سے ایک فرمائش آئی ہے کہ اعتکاف پر بات کریں۔ اعتکاف کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اعتکاف اللہ کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھنا ہوتا ہے، اللہ کا مہمان بن کے بیٹھنا ہوتا ہے، اور اتنا بڑا اجر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 خندقوں کے فاصلے کے برابر جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے خود ہی بتایا کہ ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہوگا جتنا آسمان اور زمین کے مابین کا خلا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا جہنم سے دور کر دے گا، اتنا دور کر دے گا، اتنا دور کر دے گا کہ جس کا نہ کوئی حد ہے نہ کوئی حساب ہے۔ تو لہٰذا زندگی میں ہر سال رمضان آئے، اللہ صحت دے تو اس کی کوشش کر لینی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان اعتکاف بیٹھ تو جاتا ہے لیکن وہ اس میں نیتیں نہیں اکٹھی کرتا۔ تو ایک یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل دائمی سنت ہے، آپ بیٹھتے رہے ہیں، کسی سال نہیں بیٹھے تو اگلے سال مزید بیٹھے، اور اس میں پھر صحابہ کرام بھی ساتھ بیٹھتے تھے۔ تو اس لحاظ سے اچھا بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کے خیمے بھی لگا لیتے تھے۔ تو آپ سب سے پہلے تو یہ نیت کرنی ہے کہ یہ ہمارے پیغمبر کی سنت ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ زندگی میں سنت کا موقع دے رہا ہے، تو مجھے یہ سنت کو عمل میں لانا ہے۔ اس طرح سنت اعتکاف جو ہے وہ ہم بیٹھ جائیں گے تو کل ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں اعلان ہو کہ سنتوں پر عمل کرنے والے جو ہیں وہ پاک پیغمبر کے ساتھ آ جائیں اور جائیں جنت میں چلے جائیں۔ تو اس دن احساس ہوگا کہ سنتوں پر عمل کر لینا کتنا اچھا تھا۔ دوسری یہ نیت کرنی چاہیے کہ بھئی ہم گناہگار ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی منگوانی ہے، تو میں اللہ کے در پہ جا کر معافی مانگ کے آتی ہوں، اور جب تک اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کریں گے تو پھر میں نے اللہ کے پاس رہنا ہے، اللہ سے معافی مانگتے رہنا ہے، اللہ سے لڑ جھگڑ کے منت سماجت کر کے کوئی نہ کچھ وہ کسی کا واسطہ سہارا دے کہ میں نے معافی لینی ہی لینی۔ جو انسان پہلے بھی ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ کسی سے کوئی بات منوانی ہوتی تھی تو اس کے دروازے پہ جا کر جو ہے وہ بیٹھ جاتے تھے لوگ۔ پھر لوگ کہتے تھے کہ جی اب یہ گھر پہ آ گئے ہیں، در پہ آ گئے ہیں، تو اب ان کو کسی طریقے سے ٹورنا ہے، یہاں سے چلانا ہے، اٹھانا ہے، ان کو رخصت کرنا ہے، تو وہ لاج رکھ لی جاتی تھی آنے کی۔ تو کوئی ہم گھر میں اعتکاف بیٹھ رہے ہوں یا مسجد میں تو اس نیت سے جائیں کہ میرے پاس گناہوں کا انبار ہے، میں کہاں پھینکوں، کہاں رکھوں۔ یہ سوچیں کہ بھئی میں گھر سے بستر نہیں، گناہوں کی گٹھڑی لے کر جا رہا ہوں، اور یہ انشاءاللہ اللہ کی میری توبہ سے اور اللہ کی مغفرت سے یہ گناہوں کا بنڈل پاش پاش ہو کر پگھل کر ختم ہو جانا ہے۔ پھر روز اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ یا اللہ میں آپ سے معافی مانگنے ہی آیا تھا، مجھے معافی چاہیے ہی چاہیے، اور ابھی کے ابھی چاہیے۔ یا اللہ آپ اور معاف نہیں کریں گے تو کون کرے گا، تو میں تو اب آ کے بیٹھ گیا ہوں۔ تو دنیا کے لوگ اگر ان کے کوئی دروازے پہ آ کے بیٹھ جائے، چارپائی ڈال لے، تو وہ قتل کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو، اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ تو آپ تو غفور ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، پھر رحیم بھی ہیں، اور اس کے بعد الرحمن بھی ہیں، کافروں کو، منافقوں کو، مشرکوں کو بھی نواز رہے ہیں، جو آپ کو نہیں بھی مانتے آپ ان کو بھی سب کچھ دے رہے ہیں۔ تو یا اللہ مجھے معافی چاہیے، اور اگلی بھی چاہیے، پچھلی بھی چاہیے۔ ایک نمبر 2 کہ اعتکاف میں جاتے ہوئے اس نیت کے ساتھ، سوچ کے ساتھ جانا چاہیے کہ انشاءاللہ میں نے مسجد میں ساری زندگی سنتوں کے مطابق گزاری، لہذا پانی پینا، کھانا، دسترخوان، یہ ساری چیزیں سنت سنت سنت۔ اسی میں پھر جو پریکٹیکل سنتیں ہیں جیسے فجر کی سنتیں ہیں، ظہر ہے، عصر ہے، اوابین ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، تہجد ہے، یعنی ہم نے سارے کو اتنا پابندی سے بجا لانا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظاہر ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ جب ہم مسجد میں اللہ کے گھر میں آ گئے ہیں تو یہاں سے اب کہاں جانا ہے۔
تو لہٰذا اس زمانے میں ہماری کوئی شے قضا نہ ہو۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہر شے کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے۔ اگر ہم نماز پڑھیں اور سجدے پہ سجدہ کرتے جائیں، یا رکوع پہ رکوع کرتے جائیں، یا کھڑے ہی کھڑے تلاوت کرتے جائیں، تو نماز ادا ہونے والی نہیں۔ اس میں کچھ کھڑے بھی ہونا ہے، لیکن جھکنا بھی ہے، پھر اٹھنا بھی ہے، پھر سجدے میں جانا بھی ہے، پھر بیٹھنا بھی ہے، پھر جانا ہے، پھر بیٹھنا ہے، پھر اٹھنا ہے، پھر سلام پھیرنا ہے۔ تو اب یہ پورے مجموعے کا نام جو ہے وہ نماز ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف بھی مختلف اعمال کا مجموعہ ہے، اور اس کو جو ہے نا احکام کے مطابق بجا لائیں گے تو ثواب ہوگا، خدا نخواستہ اگر اس کے مطابق بجا نہیں لائیں گے تو ہم گناہگار ہو جائیں۔ یہ بات ہو گئی۔ یہ وہ باتیں تھیں عام طور پر ہمارے ادھر توجہ نہیں ہوتی، لیکن ایک اہم ترین بات جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شب قدر کی عبادت اور لیلۃ القدر کی رات کا، ساری رات کی عبادت کا ثواب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں لیلۃ القدر کی تلاش میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں، لہٰذا اس نیت کے ساتھ ہم نے اعتکاف میں جا کر بیٹھنا ہے کہ لیلۃ القدر آنی ہے۔ جب میں اللہ کے گھر میں آلریڈی ہوں گا، رات بھر ہوں گا، تو پھر انشاءاللہ مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے گی اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ پھر اگر ہم مسجد میں ہوں گے تو ہماری رات دن عبادت شمار ہو جائے گی، تو وہ لیلۃ القدر بھی مل جائے گی، اور پھر لیلۃ القدر خیر الف شہر، وہ 1000 رکعت، 1000 راتوں کی جو عبادت ہے اس کا انشاءاللہ ثواب ہمیں مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فیس بک وغیرہ ان کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں، کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کے 10 دن موبائل آف کرنے سے کوئی انشاءاللہ فرق نہیں پڑنے والا دنیا میں۔ آپ ایک وقت میں بیٹھ کر 10 موبائل چلا لیں، یا 10 دن میں ایک موبائل بھی نہ چلائیں، تو انشاءاللہ سورج اپنے ٹائم پہ نکلے گا، چاند اپنے وقت پہ جائے گا، روشنی، ہوا، پانی، بادل، بارش وہ اپنے طریقے سے چلتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ سنی میں نے موبائل نے دیکھا تو اللہ اکبر، نہ جانے لمحے بھر میں دنیا میں کیا سے کیا ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اس میں تھوڑا سا کھانے پینے میں بھی ذرا سا کم کم اس کو بجٹ کر لیں، کیونکہ انسان زیادہ کھاتا ہے تو پھر زیادہ پینا بھی پڑتا ہے، جب زیادہ کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے تو پھر زیادہ وضو وغیرہ بھی جانا پڑتا ہے، پھر جب زیادہ کھاتا پیتا ہے تو نیند بھی ماشاءاللہ سے خوب آتی ہے۔ تو اس لیے ایک ایک چھوٹی سی پلیٹ یا کوئی ایسی بنا لیں کہ بھائی بس میں نے اتنی خوراک کھانی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو باہر والے لوگ ہمیں ذرا تھوڑا سا اچھا کھانا دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، وہ بیچاری اعتکاف بیٹھی ہوئی ہے، تو 2 بندوں کی افطاری ہمارے پاس آ جاتی ہے، 2 بندوں کی سحری آ جاتی ہے، پھر بیچ میں ایک آدھ شفٹ عشاء کے بعد اور آ جاتی ہے، اور ہم بھی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں بیچارہ جو کہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہوں، لہٰذا یہ بھی میں نے کھانا ہے، یہ میں نے کھانا ہی کھانا ہے، یہ ہونا، یہ پینا ہی پینا ہے۔ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، بعد میں انشاءاللہ کھانا پینا رہے گا۔ تو اس وجہ سے انشاءاللہ اگر ان چیزوں کے مطابق ہم اعتکاف میں بیٹھیں گے تو وہ اعتکاف اتنا مزہ دے گا کہ ہر سال آپ کی خواہش ہوگی کہ یا اللہ یہ رمضان سال میں ایک ہی بار کیوں آتا ہے، یہ 2 بار آتا ہوتا اور میں ہر بار اعتکاف میں بیٹھتا۔ انشاءاللہ یہ عبادت آپ کی پرکشش، لذیذ اور بہترین بن جائے گی۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا زکوٰۃ اور فطرانے کے حوالے سے کسی نے درخواست کی ہے، تو فطرانے کے حوالے سے میں پہلے عرض کر دوں کہ یہ عام طور پر ہم میں سے ہر ایک کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ جو گھر کا بڑا ہو، والد صاحب ہوں، وہ اپنا ادا کرتے ہیں، بیوی کا ادا کرتے ہیں، اسی طریقے سے جو نابالغ بچے ہیں ان کا ادا کرتے ہیں۔ بالغ پر اپنا ذمہ خود پہ لازم ہوتا ہے، لیکن عام طور پر بڑے ادا کر دیتے ہیں۔ تو ایک تو ہم سب کو اس بات کا ذرا خیال کرنا چاہیے کہ ہمارا فطرانہ ادا ہو گیا یا نہیں، اور چونکہ یہ جان کا صدقہ ہے اور روزے کی کمی بیشی کا کفارہ ہے، تو لہٰذا اس میں اتنے حساب میں نہیں پڑنا چاہیے کہ اب میں وہ ہوں جس پر صدقۃ الفطر واجب ہے، یا میں ان میں سے ہوں کہ جنہوں نے
صدقہ فطر وصول کرنا ہے۔ تو اب ہم سب نے یہ فرض کرنا ہے کہ ہم سب پر لازم ہے اور ہم نے دینا ہے، سو دینا ہی دینا ہے۔ اور اس میں پھر جو مستحق کی زکوٰۃ ہوتا ہے وہی فطرانے کا حقدار بھی ہوتا ہے، لہذا اس کو پہنچا دینا چاہیے جتنا جلد ہو سکے۔ تو اس دفعہ گندم کا ریٹ تھوڑا کم ہے، تو آلموسٹ 150 کے لگ بھگ پنجاب کے اندر جو ہے وہ صدقۃ الفطر بن رہا ہے۔ احتیاطاً کوئی پر ہیڈ 200 ادا کر دے تو بھی اچھا ہے۔ اور زکوٰۃ فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں عام طور پر جہاں نماز کا حکم آتا ہے اقیم الصلاۃ، اس کے ساتھ آت الزکوٰۃ بھی آ جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ جیسے ہی فرض ہو جائے اس سے پہلے حساب بنا ہوا ہو، ذہن اور نیت ہوئی ہو، اور جب موقع آئے تو ہم فوری طور پر اس کو نوٹ کر لیں کہ آج کے دن مجھ پر اتنی زکوٰۃ لازم ہوئی، پھر اس میں سے جو ادا کر دیں وہ نوٹ کر لیں، جو خدا نخواستہ رہ جائے تو اس کو نوٹ بک میں رہنے دیں تاکہ ضائع نہ ہو، وہ بعد میں ادا کی جا سکے۔ تو عام طور پر جاب لگنے کے بعد یا شادی کے بعد ہمارے پاس زیور وغیرہ آتا ہے، تنخواہ آتی ہے، تو ذہن میں رکھا کریں کہ جس علاقے میں جس زمانے میں 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت چل رہی ہو تو اتنا ہی تقریباً، ابھی فرض کر لیں 3000 روپے فی تولہ چاندی ہو، تو 50 کو 3 بار کریں گے تو 150 ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے یعنی 1,60,000، 1,70,000، اب تقریباً جو ہے وہ 1.25 لاکھ کے لگ بھگ جو ہے وہ نصاب موجود ہے۔ لہذا ہماری جو ضروریات وغیرہ سے ہٹا کر سونا چاندی نقد رقم وغیرہ اگر 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ بن رہی ہے تو ہم صاحب نصاب ہوتے ہیں، اور سال کے بعد ہم پر اپنی موجودہ چیزوں میں سے سونے کی، چاندی کی، نقد رقم کی اور سامان تجارت کی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اگر جانور وغیرہ پالے ہوئے ہوں تو اس کا تھوڑا الگ حساب ہے، اور زمین اگر ہو تو اس میں سے عشر، نصف عشر وغیرہ کا الگ حساب ہے۔ تو یہ تھوڑی تفصیلات ہوتی ہیں، کسی وقت انشاءاللہ ہم اس پر تفصیلی بات کریں گے، لیکن اس میں سے ضروری چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں۔ البتہ جن کو ہم نے دینی ہوتی ہے وہ مستحق زکوٰۃ ہونے چاہیے، یعنی ان کے پاس اتنی اماؤنٹ نہ ہو جتنی بھی بندہ صاحب نصاب بنتا ہے، اور جن کو دینی ہے ضروری ہے کہ وہ سید نہ ہو، ضروری ہے کہ وہ ہمارے ماں باپ نہ ہو، ضروری ہے کہ ہماری اولاد نہ ہو، ضروری ہے کہ ہم میاں بیوی میں سے کوئی ایک نہ ہو، اور اسی طریقے سے وہ بندہ جو ہے وہ مستحق ہو اور مسلمان۔ ایک کسی نے فرمایا تھا بے پردے پر بات کریں، تو پردہ اصل میں بات کرنے کا نہیں، پردہ کرنے کا کام ہے، پردہ کرنے کا نام ہے، پردہ چھپنے کا نام ہے۔ تو آپ جو ہمارے اس وقت سامعین و سامعات ہیں، اللہ ہم سب کا پردہ سلامت رکھے۔ تو ایک تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم پردہ کر کے کسی پر احسان نہیں کر رہے، بلکہ اپنی عزت بچا رہے ہیں، اپنی آپ کو چھپا رہے ہیں، اور یہ ہماری عزت، ہمارا پردہ تو ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ اگر کوئی کھانا کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے تو وہ کسی پر احسان نہیں کرتا، سوائے چھوٹے بچوں کے کہ وہ کھانا پینا کھا کر پھر اس پہ انعام بھی وصول کرتے ہیں۔ باقی ہم جو بڑے ہوتے ہیں تو ہم کھانا کھلانے والے کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں باپردہ بنایا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر گزار ہو کر درود پاک پڑھنا چاہیے کہ آپ کے توسط سے ہمارا عزت ملی، مقام ملا، راحت ملی، پردہ ملا، اور ایک پردے دار ہونے کا مقام ملا۔ اور اگر ہم پردہ نہیں کرتے تو ایک طرح تو ہم قرآن کے نافرمان ہو کر، پیغمبر کے نافرمان ہو کر، اللہ کے نافرمان ہو کر گناہگار ہوتے ہیں، دوسرے نمبر پر گناہ پھیلانے والے بھی بنتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یعنی اگر کوئی پردہ نہ کرنے والے سے پوچھا جائے کہ آپ پردہ کیوں نہیں کرتے تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ نے اگر ہمیں پردے والا مقام دیا ہے، احترام دیا ہے، تو پھر ہمیں وہ مقام اور احترام لینا چاہیے۔ اور اسی طرح ہمارے گھروں میں جو ہماری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، تو وہ بچپن سے حساب سے ان کو اسی پر لے کر آنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ
ہمیں خوشی بھی ملے گی اور ساتھ ساتھ اجر اور ثواب بھی ملے گا۔ یہ کسی نے یہ وراثت کے قوانین کے حوالے سے بات کی ہے، تو اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں سورۃ نساء میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین وغیرہ الی آخر ہی، پورا کا پورا رکوع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ حصے بیان فرما دیے۔ اور جو ہمارا قرآن کا لا ہے وراثت کا، تو جو ہمارا قانون ہے وہ بھی اس کے موافق ہی ہے۔ لہذا قرآن نے جس طرح حصے بیان کیے ہیں، مرد کے، عورت کے، میاں کے، بیوی کے، والدین کے، بیٹا کے، بیٹی کے، بیٹے نہ ہوں صرف بیٹیاں ہوں تو کس کو کتنا حصہ ملنا ہے، اور کسی کا اگر کوئی بھی نہ ہو، کلالہ اسے کہتے ہیں، تو اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی۔ تو ہمارا یعنی پاکستانی لا اور قرآن پاک کا حکم یعنی اسلامک لا، یہ دونوں سیم ہیں تقریباً آلموسٹ۔ جہاں جہاں مسلم ممالک ہیں تو تقریباً سبھی کے اندر جو وراثت کا قانون ہے وہ وہی ہے جو قرآن پاک کے اندر موجود اور مذکور ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ مسئلہ قوانین کا نہیں ہے، عمل پیروی کا۔ تو ہمارے ہاں جو زیادہ مسئلہ ہے وہ قرآن پاک کے وراثت والے حکم پر عمل نہ کرنے کا ہے۔ اس حوالے سے عام طور پر ہمارے معاشرے میں، ہمارے طبقے میں جو کوئی بڑا ہوتا ہے تو اس کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ وہ حق مار لے اور زیادہ سے زیادہ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بچا لے، سنبھال۔ بہنوں کو دینا ہو، بیٹیوں کو دینا ہو تو وہاں ہم تھوڑا سا بچاؤ کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ بیٹی بھی اللہ کی، بیٹا بھی اللہ کا، بیٹے نہ ہوتے بیٹی ہی ہوتی تو بھی تو ہم بیٹی کو سب کچھ دے جاتے، لیکن اب اللہ نے مال بھی دیا، اولاد بھی دی، تو ہمیں انصاف کے مطابق ان کے حصے تقسیم کرنے میں کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی جھجھک، کوئی کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں میں تھوڑا بہت جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں خواتین کے وراثت ملنے میں مشکلات ہیں، وراثت تقسیم میں اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مد میں ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے کیا کردار ادا کیا۔ فرض کر لیں ہماری ماں ہے، وہ ہر معاملے میں ضد کرتی ہے، اپنی مرضی منواتی ہے، فلاں جگہ رشتہ ہوگا، اس گھر میں آئے گی تو میری بھانجی ہی آئے گی یا میری بھتیجی ہی یہاں آئے گی اور کوئی نہیں آئے گا، اگر آئے گی تو میں اس کو ایسا سمجھاؤں گی کہ کیا بات ہے۔ کیا اگر ہماری ماں ہمارے گھر میں ساری باتیں منوا سکتی ہے تو کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ اگر میں اس گھر میں ہوں تو میرے بیٹے اور بیٹی دونوں کی وراثت میں حصہ ملنا چاہیے؟ نہیں بات کرتی، نہیں بات کرتی۔ تو اس بنا پر جب ہماری ماں اور چیزیں منوا سکتی ہے کہ بھائی شوہر سے کہے کہ ہمارے لیے حلال وہ تب ہوگا جب آپ اپنے اور بھائیوں کو ان کا حصہ دے دیں گے، اپنی بہنوں کو حصہ دیں گے۔ ہماری مائیں گھر میں بادشاہ ہو کر ہمارے والدین سے، باپ سے یہ منوا سکتی ہیں، تو وہ اس کو کہیں کہ بھئی آپ کو، اسی طرح ماں کہے کہ میرے بیٹے اور بیٹی دونوں میرے آنکھوں کے نور ہیں، تارے ہیں، لہٰذا بیٹی کو بھی حصہ دو، بیٹے کو بھی حصہ دو۔ اسی طریقے سے ہم جو اس وقت تعلیم یافتہ طبقہ شمار ہوتے ہیں، ہم اور چیزوں میں احتجاج بھی کر لیتے ہیں، کافی ساری چیزیں کر لیتے ہیں، لیکن میں نے آج تک نہیں سنا، ابھی یعنی جیسے مارچ کا مہینہ آتا ہے تو بہت ساری واہیات خیالات کے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر، روڈوں پر، چوکوں چوراہوں میں آ جاتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہماری اس خطے کی خواتین نے کہیں بھی اس پر رش بنایا کہ بھئی ہمیں وراثت میں حق چاہیے؟ نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھئی جہاں ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، اچھا اس طرح ہماری بہت ساری بہنیں لکھنے والی بھی ہیں، ایسا شاذ و نادر ہے کہ ہماری لکھنے والی بہنوں نے اس پر لکھا ہو۔ اسی طریقے سے ہماری بہت ساری بہنیں ہیں جو بولنے کا ان کو موقع ہے، مثلا وہ ٹیچر ہیں تو ڈائس پہ انہوں نے بولنا ہوتا ہے، اگر وہ
اینکر پرسن ہے تو ان کو وہاں پر مائک پہ بولنا ہوتا ہے. تو ایسے شاذ و نادر ہوگا کہ ہماری مائیں یا بہنیں یا بیٹیاں وہ کالم نگار ہیں تو اس پر کالم لکھیں، وہ مصنف ہیں تو تصنیف اس پر کر دیں، یا مثلا وہ کہیں شعبے میں کام کرتی ہیں تو اس پر کام کریں، اور ساری دنیا جہان کی باتیں کر کے وہ کہیں ارسطو تو کہیں ایلبیرونی تو کہیں وہ کیا کیا بنی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں بیک آواز ہو کر اس پر آواز اٹھا لیں تو دنیا جو ہے وہ ان کا حصہ دینے پر مجبور ہو جائے گی. لیکن وہ پہلے خود کے لیے نہیں، اوروں کے لیے آواز اٹھائیں تو اور ان کے لیے آواز اٹھائیں گے تو ہمارا مزاج بدل سکتا ہے، حالات بدل سکتے ہیں. ہمارا گھر ہے، والد صاحب کی طرف سے کچھ چیزیں ہیں، ہم نے اپنے حساب سے یہ نیت کر رکھی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ جب کبھی والد صاحب نے حکم دیا کہ بھئی فلانی فلانی شے فلاں فلاں میں تقسیم کرنی ہے، تو ہماری 2 بہنیں ہیں تو ہم انشاءاللہ سوچا ہوا ہے کہ ان کو حصہ دیں گے، سب کے سامنے دیں گے، علل اعلان دیں گے اور دے دیں گے، ادا بھی کر دیں گے، اسٹامپ بھی لکھ دیں گے، ان کے حوالے بھی کر دیں گے. یہ نہ ہو کہ وہ کہیں کہ جی انہوں نے ماشاءاللہ ایسے ہی بول دیا لیا تو کچھ نہیں، ایسے نہیں. تو انشاءاللہ میرا اپنا ارادہ ہے کہ اگر اللہ نے مجھے زندگی زیادہ دی اور والدین نے حکم دیا تقسیم معاملے میں تو میں انشاءاللہ کروں. بیٹی ہے ہماری ایک، تو جب کبھی ہم کچھ چیزوں کو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شاید خرید لیں یہ بیچ دیں تو میں اس ذہن میں رکھ کر ہوتا ہے کہ محمد کے لیے کیا ہونا چاہیے اور عافیہ کے لیے کیا ہونا چاہیے. انشاءاللہ اگر ہم سارے مل جل کر جو ہے وہ اس پر بات کریں، کام کریں تو کوئی اس کے لیے مشکل نہیں ہے. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ہم خود خاموش ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی اور ہمیں خواہ راہ چلتا دے جائے تو ایسا مشکل ہو. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو ایز اے معاشرہ اس کی فکر عطا فرمائے. میں ہمارے جو بہت سارے دوست احباب ہیں، علماء ہیں، صاحب منبر و محراب ہیں، اور ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو علماء ہیں اور ہمارے ساتھ بطور طالب علم شریک ہیں. تو میں ان کو گاہے بگاہے اس طرح توجہ دلا کر رہتا ہوں، پوچھتا رہتا ہوں کہ بھئی ماشاءاللہ آپ نے کتنے جمعے وراثت پر پڑھائے، کہ کب وراثت پر بات کی تھی؟ وہ کوئی کہتا ہے سر 2 سال پہلے، کوئی کہتا ہے 1 سال پہلے، کوئی کہتا ہے جی کبھی نہیں. تو کیوں 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 یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ قرآن کا پیغام نہیں ہے، یہ قرآن کی آیات نہیں ہے. بھئی یہ قرآن کا پیغام ہے اور کافی بڑا پیغام ہے، بڑا لمبا پیغام ہے، بڑا مفصل پیغام ہے. اتنی باریکی، اتنی تفصیل قرآن پاک میں روزے، نماز، حج، زکوٰۃ کی نہیں ہے جتنے کی وراثت کی ہے. تو لہٰذا ہم قرآن پھیلانے والوں کو قرآن پورا پھیلانا چاہیے، قرآن بچانا نہیں چاہیے، اس میں سے کچھ ہٹانا نہیں چاہیے. بالخصوص جس زمانے میں، جس علاقے میں جو مرض زیادہ ہو تو اسی کا علاج زیادہ ہونا چاہیے. تو بہرحال ہم سب انشاءاللہ قرآن پاک کے اس حکم کو، پیغام کو ایک تو اپنے سینوں سے لگائیں گے اور دوسرے نمبر پر آگے تک پہنچائیں گے. ہم کبھی کبھی جلدی جلدی آگے تک پہنچا دیتے ہیں، خود جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کرتے. تو اسی طرح ایک کسی نے خشیت الہی کے حوالے سے فرمایا کہ اس پر بات ہونی چاہیے. تو خشیت الہی کا یہی مسئلہ ہے کہ یہ خوف بولنے کی چیز نہیں ہے، یہ خوف کھانے کی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو قرآن پاک میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ قَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو اللہ کے خوف سے ڈر گیا، گناہ سے بچ گیا تو اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائیں گے، تو اس کا ٹھکانہ، اس کا گھر، اس کا محل، اس کا پلاٹ، اس کا اپارٹمنٹ جو ہے وہ جنت کے اندر انشاءاللہ الاٹ ہو جائے. دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے، اللہ کو جاننے والے ہی ڈرتے ہیں، علماء ہی اللہ سے خوف کرتے ہیں. تو یہ آیت میں جو اللہ ہمیں پیغام دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہمیں اللہ کا عالم ہونا چاہیے، عالم باللہ، عارف باللہ. ہم اللہ کو جانتے ہوں اور اللہ کی باتوں کو ہم جانتے ہوں. جب اللہ کو جانتے ہوں گے، اللہ کی مانتے ہوں گے، اللہ کی باتوں کو جانتے ہوں گے تو پھر انشاءاللہ خوف خدا بھی ہو جائے گا.
یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی خشیت کا استحضار عطا فرما دیں کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ڈر رہتا ہو تو اس کی زندگی اور ہو جاتی ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک خاتون آگ جلا رہی تھی شام کو سالن وغیرہ پکانے کے لیے، تو ان کا چھوٹا سا بچہ ان کا جو ہے نا وہ رونے لگ گیا، تو اس نے کہا میرا بیٹا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا ماں جی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ نے چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی تنکیوں کو گٹھا کیا اور ان کو آگ لگائی، جب وہ جل گئے تو آپ نے اس پر بڑی لکڑیاں رکھ دیں۔ تو اس نے کہا کہ میں چھوٹا سا ہوں، میں سوچ رہا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کی آگ سلگھانے کے لیے، آگ کو جلانے کے لیے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کے طور پر ہم لوگوں کو پہلے نہ ڈال دے۔ بچے نے سن رکھا ہوگا عالموں سے کہ بھائی اس کا جو ایندھن ہوگا وہ پتھر اور انسان ہوں گے، تو اس کی ماں حیران رہ گئی کہ بچہ کتنا خوف خدا رکھتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمایا، جہنم بہت بڑی ہے، اور ہمارا کردار، ہمارے اعمال، ہمارے رویے، ہمارے اخلاق ویسے نہیں ہیں جیسے ایک جنتی شخص کے ہونے چاہیے۔ اس لیے موت کا ہم تذکرہ کریں گے، موت کا مذاکرہ کریں گے، موت کا مراقبہ کریں گے، قبرستان جائیں گے، قبر والوں کو یاد کریں گے، تو انشاءاللہ پھر ہمیں اپنی موت کا استحضار ہوگا، تو خوف خدا انشاءاللہ پیدا ہوگا۔ اس حوالے سے میری ایک عرض یہ بھی ہے کہ جب کبھی ہم سفر میں ہوتے ہیں، آ جا رہے ہوتے ہیں، سکول، کالج، یونیورسٹی، گھر، بازار، تو بارہا راستے میں راہ چلتے سڑک کے اس طرف یا اس طرف جو ہے وہ قبرستان آتے ہیں۔ ہم جب جب جس قبرستان کے پاس سے گزر رہے ہوں تو وہاں فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، پھر درود پاک پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں۔ سفر جاری رہے گا، بس چلتی رہے گی، لیکن ہم دل دل میں تلاوت کر رہے ہوں اور آخر میں دعا کر دیں کہ یا اللہ یہ جو قبرستان والے گزرے ہیں، یا اللہ اس کا سارے پورا پورا ثواب ان سب کو عطا فرما دے، اور ان کے علاوہ جو کوئی بھی دنیا سے مسلمان مرد عورت جا چکے ہیں سب کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ تو انشاءاللہ یہ عمل دو فائدے دے گا، ایک تو یہ ہے کہ جب ہم غیب کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فوراً قبول کرے گا، قبر والوں کو خوشی ہوگی۔ نمبر دو کہ اس دوران ہمیں اپنی موت، اپنی قبر، اپنا حشر اور دنیا سے جانا، یہ ہماری یاد تازہ ہو جائے گی، تو اس دوران انشاءاللہ ہماری سوچ بھی بدلے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عمل کی بھی توفیق انشاءاللہ ہو جائے گی۔ تو اس طرح ہم اچھے سفر کو اچھے کام میں گزار سکتے ہیں، اور اگر ہم ویسے گزر جائیں تو ظاہر ہے ان لوگوں نے قبر سے آ کر ہمارا راستہ تو نہیں روکنا کہ بھائی پڑھ تو سکتے ہو، پڑھ کے کیوں نہیں جا رہے، لیکن جیتے جی اگر ہم ایسا کرتے جائیں گے تو کل جب ہماری قبر کسی راہ چلتے ہوئے قبرستان میں ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس زمانے میں گزرنے والوں کو توفیق دے گا کہ وہ ہمارے لیے دعا کر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح والا اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو قبول ہو، اور اسی طرح اللہ رب العزت ہمیں بروقت زکوٰۃ اور فطرانہ ادا کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو باحیا پردہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ وراثت کے باب میں اللہ تعالیٰ ہمیں ادا کرنے کی اور اس کے حق میں آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنا خوف، خشیت اور گناہوں کا ڈر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور اس ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔